بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ فضل و شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی یہ مقدس دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو روزے ہیں ان کے تعلق سے رب قدوس خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان، یہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا۔ یعنی ایک تو اس مقدس مہینے کا جو تعلق ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ ہے، اور قرآن حکیم وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کے اندر ساری دنیا کے لیے ہدایت بھی ہے، رہبری بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، جس کے اندر انسانیت کو بہت اونچے مقام تک لے جانے والے نسخے بھی ہیں، اور بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے، اور وہ مقدس کتاب اسی مقدس مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ اور پھر روزوں کے بارے میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کہ جس طریقے سے تم سے پہلوں کے اوپر فرض تھے، یعنی جو پچھلی امتیں ہیں ان سب پہ بھی روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ تو رب قدوس اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور طہارت اختیار کرو۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت و عظمت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت دنیا کے اندر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب دنیا میں آئے تو بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے، اور ان کا بدن بہت زیادہ گورا بھی تھا۔ یہاں کی آب و ہوا کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسم مبارک کچھ کالا ہو گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انہیں عرض کیا، تو رب قدوس نے ارشاد فرمایا 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھا جائے، جنہیں ایام بیض کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب 13 کو روزہ رکھا تو آدھا بدن سفید ہوا، اور جب 14 کو تو پورا بدن سفید ہو گیا، اور جب 15 کو روزہ رکھا تو جو جنت کی خوبصورتی تھی وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب رمضان روزے کے تعلق سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے نا یہ ڈھال ہے، یعنی جس طریقے سے انسان کے اوپر جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ڈھال کے ذریعے اس کے حملے کو ناکام کیا جاتا ہے اور وار کو روک لیا جاتا ہے، اس طریقے سے روزہ جب رکھا جاتا ہے تو روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ مومن کے درجات بھی بلند فرماتا ہے، اور جو بہت قسم کے تیر اس کی طرف آتے ہیں، چاہے وہ بے حیائی کے ہوں، بدتمیزی کے ہوں، گناہ کے ہوں، عصیاں کے ہوں، ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے اندر نور بھی پیدا فرمائے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ الصوم و صبر، کہ یہ روزہ جو ہے یہ صبر بھی ہے، اور رمضان المبارک کے تعلق سے بھی یہ الفاظ ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو اب روزہ جو ہے یہ صبر بھی سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقدس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اولہ رحمت، اس کے جو پہلے 10 دن ہے نا، پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے، اور جو بیچ والا ہے یہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النیران، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قام فی رمضان ایمان و ایقان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ مومن اس مقدس مہینے کے اندر قیام کرتا ہے، اور حضرات محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے، یعنی جو نماز تراویح ادا کرتا ہے اس مقدس مہینے کے اندر، اور من قام فی رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایمان و احتساب کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان و احتساب کے ساتھ اس مقدس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے احتساب، اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا،
اسی وجہ سے دوسرے مقام پہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ آپ نے محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی رب قدوس کی بارگاہ میں جب ہم لوگ حاضر ہوں گے تو ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے اس کی بارگاہ میں، یعنی دنیا کے اندر کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پہ کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا رہا ہے، اور معاشرے و سماج کے اندر تم ایک اچھے آدمی بن کر کے تم نے زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے۔ تو یہاں پہ تو جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے ہر ایک کا ہمیں حساب دینا ہے، اور حساب کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنی خواہشات کے اوپر ہمیشہ انسان کو کنٹرول بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ خدائے قدوس کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ یعنی اس مہینے کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ جہاں ہم روزے رکھیں، اور روزہ رکھا جاتا ہے اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، اور اپنا تعلق خدائے قدوس کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، تو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے پاؤں کی، اپنے سارے شریر کی، اپنے سارے بدن کی، اس سب کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے، برائی ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، اور جتنی بھی گندی عادتیں ہیں، ساری کی ساری ہمیں چھوڑنی بھی ہیں، اور اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا حساب کر دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور حساب کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اس مقدس مہینے کے اندر۔ اور یہاں پہ ایک تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کے اندر ہمیں بھوکا رکھا گیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکیں کہ دوسرے کا درد کیا اور بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ ہم دوسرے کے معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر رہ کر کے دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بہقی شریف کے اندر ایک طویل خطبہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب الانصاری اس حدیث کے راوی ہیں، تو اس کے اندر جہاں بہت سے الفاظ ہیں وہاں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ مواسات کا ہے، اور مواسات کا مطلب ہوتا ہے غم خواری۔ یعنی اب ہماری بحیثیت مسلمان یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، اس سارے معاشرے کے اندر ہمارے گرد و پیش کس طرح کے لوگ ہیں، اگر وہاں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارا یہ فرض ہے اور فرض منصبی ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اور سوشل ورک کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اور اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس کا درس دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرما رہے ہیں، تو کافی دن انہوں نے اعتکاف کیا، تو ایک دن ایک شخص آیا ضرورت مند ان کے پاس، اور آ کر کے ان سے کچھ گفتگو کی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر چلے گئے۔ جب گیٹ پہ پہنچے تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور والا آپ کو اعتکاف یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے۔ کہا تو آپ مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا نا؟ کہا ہاں ٹوٹ جائے گا۔ کہا آپ پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دن مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو بندہ کوئی اگر اس کے پاس ضرورت مند آ جائے، بے کس آ جائے، مجبور آ جائے، لاغر آ جائے، لاچار آ جائے، کوئی بیمار آ جائے اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے اس کے ساتھ نکل جائے گا، یعنی اس کا کام ہو یا نہ ہو یہ تو دوسری بات ہے، لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے نکلا وہ، تو جب وہ نکلے گا اور اس کی مدد کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ تو ایک اعتکاف یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب مجھے 10 کا ثواب عطا فرما رہا ہے تو پھر وہ میں کیوں چھوڑوں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے پاک کے اوپر آپ غور کریں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن جب اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف نکلتا ہے، دیکھیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ چیزیں فرض ہیں جس کے بغیر تو ایک مسلمان کا، کامل مسلمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو نماز فرض ہے، اور نماز کے لیے جب بندہ مومن اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے
ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ لیکن وہی بندہ اگر کوئی ضرورت مند اس کے پاس آ جاتا ہے، کوئی پریشان حال بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے، بیمار اور لاچار بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ اس کی اس بیماری، لاچاری، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 30 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہاں پہ روزہ رکھنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر دبے کچلے لوگ کتنے ہیں، لاچار لوگ کتنے ہیں، پریشان حال لوگ کتنے ہیں، وہ لوگ کتنے ہیں کہ جن کو کپڑا میسر نہیں، وہ لوگ کتنے ہیں جنہیں نان شبینہ نہیں ہے، جنہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوگ کتنے ہیں کہ جن کے سر ڈھانپنے کے لیے سائے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے وہ جوان بچیاں کتنی ہیں جن کی شادیاں رکی ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی جتنے بھی یہ ضرورت مند ہیں ان کی فہرست بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ اس مقدس مہینے کے اندر ان کی ہر طرح کی مدد کرنا ایک مسلمان کا یہ فرض منصبی ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ جہاں عبادت کا ہے، ریاضت کا ہے، وہیں یہ مہینہ مواسات کا ہے، غمخواری کا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس مقدس مہینے کے اندر اپنے اڑوس پڑوس کے اندر دیکھ کر کے ان لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور غمخواری کرنا یہ اسلام کا مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں قیام کرنا ہے، اور قیام وہ سب سے بہتر نماز تراویح ہے، اور نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم سننا ہے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی مساجد ہیں جہاں سورہ تراویح ہوتی ہے، یعنی جتنی جلدی نماز تراویح پڑھ لی جائے، جلدی جلدی لوگ پڑھ کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ بھائی ایک ہی مہینہ تو ہمارے پاس ہے جہاں ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اس میں بھی جلدی کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو میری تو یہ بھی گزارش رہے گی کہ ہر مسجد کے اندر حافظ قرآن کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ پورا قرآن حکیم وہاں پہ سنائے، اور وہ شوق ذوق کے ساتھ لوگ سنیں بھی۔ آدھا گھنٹہ بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آرام بہت کر لیا دنیا کے اندر، آگے بھی آرام ہوتا رہے گا، لیکن کمانے کے دن چند ہی ہوتے ہیں۔ تو رات کو قیام کیا جائے اور نماز تراویح، حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت ایک بندہ مومن محشر کے میدان میں آئے گا تو پل صراط کے اوپر رمضان بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا، اور یہ دونوں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ قرآن کہے گا مولا رات کو میں نے اسے سونے نہیں دیا، اور روزہ کہے گا مولا دن کو میں نے اسے کھانے نہیں دیا۔ تو یہ دونوں خدائے قدوس کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ آج اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی ماہ رمضان کے اندر رات کو ہمیں قیام بھی کرنا ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس مقدس مہینے کے اندر کثرت سے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت۔ کم از کم ایک مرتبہ تو قرآن حکیم کا ختم کرنا اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس سے زیادہ جتنے کلام اللہ پڑھے جائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الف لام میم کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کے کتنے حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن یہ لفظ قرات سے اگر اسے مانا جائے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور قرآن حکیم آپ دیکھیں شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر، عرب و عجم کے اندر، مشرق و مغرب کے اندر، دنیا کا کوئی شاید ملک ایسا ہو جہاں پہ قرآن حکیم نہ ہو اور اس کی تلاوت نہ ہو، ہر جگہ قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت بھی ضروری ہے، اور پھر کوشش یہ کرنی ہے اس مقدس مہینے کے اندر کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں بھی، اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے احکام سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن حکیم کا ہم لوگوں سے مطالبہ کیا ہے۔ آج بہت سے ہمارے احباب ہیں وہ قرآن حکیم کو سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن حکیم ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن حکیم نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے۔ آپ پڑوسی کے حقوق سے لے کر کے، چھوٹی بات سے لے کر کے بڑی بات تک، جس کو معاشرے و سماج کے اندر چھوٹی سمجھا جاتا ہے، ہر جگہ پہ آپ کو قرآن حکیم یہ ہدایت والی کتاب ہے، اور ہماری رہنمائی اور ہماری رہبری کرتی ہوئی یہ کتاب نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے اس مقدس مہینے کے اندر جہاں قیام کیا جائے، نماز تراویح ادا کی جائے، کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت بھی کی جائے، اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے۔ یعنی پہلا کام جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، پھر دوسرا کام جو ہے وہ قیام کرنا ہے، تیسرا کام تلاوت کرنا ہے،
ہے۔ اور چوتھا کام اور بہت اہم کام وہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ دائیں بائیں گرد و پیش کے اندر ضرورت مند اور حاجت مند کو دیکھ کر کے ان کی حاجت پوری کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد خاص کر جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کتنا ہے تو علماء کرام جلدی اس کا اعلان کر دیں گے، غالباً 70 روپے ہوں گے، لیکن یہ اس کا میں اصل مسئلہ بتا دوں کہ جیسے آٹا 2 کلو 45 گرام کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دینی ہے، یا کشمش 4 کلو 90 گرام، یا اسی طریقے سے کھجور 4 کلو 90 گرام، اس کی جو قیمت بنتی ہے تو وہ قیمت کسی غریب کو مسکین کو دے دینی ہے۔ تو اس طریقے سے صدقہ فطر بھی اس میں ادا کرنا ہے۔ اور بہت سے ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اب اگر وہ شیخ فانی ہیں، اور شیخ فانی کا یہ مطلب ہے کہ اب امید بھی کوئی نہیں کہ بیماری اس طرح کی ہے، یا عمر کے اس منزل کے اندر وہ پہنچ چکے ہیں کہ اب کوئی امید بھی نہیں ہے کہ یہ صحت یاب ہوں گے یا ٹھیک ہوں گے اور پھر روزہ رکھیں گے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے اتنا 30 دن کا وہ جمع کرے، یعنی ایک دن کا صدقہ فطر، ایک روزے کا صدقہ فطر، اور پھر 2 کا 3 کا، اسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ جتنی بھی رقم بنتی ہے وہ کسی دینی ادارے کے اندر، یا وہ کسی اس کے علاوہ کسی غریب اور مسکین جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو دے دے۔ تو اس مقدس مہینے کے اندر جہاں بہت زیادہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ اس میں مسلمانوں کے اندر یہ بھی رائج ہے کہ زکوٰۃ تو سال میں کسی مہینے میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ لگ بھگ جس کے پاس 35,000 روپے ہوں تو یا اس سے کچھ کم زیادہ، تو وہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب کے اوپر اس کا پھر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ جو اس کے پاس موجود ہیں تو اسے 2,500 روپے نکالنے ہیں، یعنی اب پھر آگے حساب کر لے کتنا مال اس کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، اور سونا اگر صرف سونا ہے، چاندی وغیرہ یا پیسہ نہیں ہے، اور اس کی جو قیمت بن رہی ہے وہ 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا ہے، یا اگر سونا اور چاندی مکس ہے اور دونوں کی قیمت ملائی جائے تو 35,000 روپے سے زیادہ بن جاتی ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یا سامان تجارت ہے۔ باقی تفصیلی مسائل جو وہاں کے علماء کرام ہیں ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی جس بندے کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ بھی ان لوگوں کو دی جائے اس مقدس مہینے کے اندر جو اس کے مستحق ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہیں وہ ہیں دینی ادارے، جہاں پہ حافظ قرآن، جہاں پہ قاری قرآن، جہاں پہ عالم دین یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدارس کا رخ وہ طلبہ کرتے ہیں جو عموماً غریب ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ مالدار لوگ جو ہیں وہ بھی آتے ہیں مدرسوں میں، لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ان کا کھانے پینے، رہنے سہنے کا، کپڑے کا، علاج معالجے کا، ان کی ہر طرح کی سہولیات فراہم ادارہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ جتنے دینی ادارے ہیں، میری یہ گزارش رہے گی کہ زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ فطر کی رقم آپ دینی ادارے کے اندر دیں گے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ ایسے آدمی کو دے دیں جو حقیقت میں اس کا مستحق نہیں ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اور دینی ادارے جتنے بھی ہیں، خاص کر مدارس اسلامیہ، یہ دین کے وہ قلعے ہیں جس کی وجہ سے دین کی ساری بہاریں ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھا جائے اس مقدس مہینے میں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے روزے کو بہت سی چیزوں سے بچانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں، اور اپنی جگہ وہ مست بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ اپنے روزے کو ایسا چھید کر دیتے ہیں، اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ روزہ تباہ و برباد کیسے ہوتا ہے؟ یعنی میں اللہ کا حلال کیا ہوا رزق اپنے گھر میں کھاتا ہوں، کھانے کے بعد میں آ کر کے دکان پہ بیٹھ جاؤں، اس کی بھی برائی کروں، اس کی غیبت کروں، اس کی چغلی کروں، جھوٹ بولوں، اور وہ کیا باتیں جنہیں قرآن حکیم نے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو وہ ساری باتیں اگر میں اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا لازمہ اور اپنی زندگی کا میں حصہ بنا لوں، تو پھر یہ روزے بھوک و پیاسی ہوا نا۔ یعنی جہاں روزہ رکھنا ضروری ہے وہاں روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور خاص کر روزے کی حفاظت کن چیزوں سے؟ تو یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں ان سب سے ہمیں دور بھی رہنا ہے، نفور بھی رہنا ہے،
اور اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنی ہے۔ اور پھر جب اس مہینے کا آخری عشرہ ہوتا ہے جس کے اندر لیلۃ القدر ہے، یعنی اسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے نام ہیں، تو اس مقدس مہینے کے اندر جو آخری عشرہ ہے تو وہ مقدس رات آتی ہے، اس میں بڑی فضیلت و عظمت والی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک مستقل صورت ہے اس کی فضیلت و عظمت میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ تو جس رات کے اندر عبادت و ریاضت کی جاتی ہے تو وہ رات جو ہے وہ اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، یعنی 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، ان 5 راتوں میں کوئی ایک ہے۔ اب آخری عشرے کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو بہت کم آرام کرتے، اور پھر آخری عشرہ جب آتا تو بستر کو بالکل لپیٹ دیا جاتا، یعنی صرف خدائے قدوس کی عبادت و ریاضت کے اندر یہ ایام گزارتے۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت و ریاضت کثرت کے ساتھ کریں، اور اس کے جو مقدس راتیں ہیں ان کے اندر بھی، اور جو مقدس ایام ہیں، ورنہ ماہ رمضان کا حالت تو یہ ہے کہ اس کی صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، اس کا کوئی بھی ٹائم ہو، اس وقت پہ خدائے قدوس کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، نماز روزے کی بھی ہم پابندی کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں۔ یہ اسلام کا مطلوب ہے، کیونکہ اگر معاشرے و سماج کے اندر غربا کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ بہت سے غریب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خوشیوں کے اندر شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنا دوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ اگر کسی کے پاس آ جائے اور وہ صرف شفقت کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھ دے، اس کے سر کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اب اگر صرف سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے اتنی نیکیاں ہیں تو اس کی پھر پرورش کرنے کی کتنی نیکیاں ہوں گی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر بیوہ اور اس طرح کے یتیم بچے کتنے ہیں، ان کی فہرست ہمارے پاس ہونی چاہیے، ان کی بھی مدد کرنا اس مقدس مہینے کے اندر نہایت ضروری ہے۔ اب میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس کا مقصد تقوی و طہارت ہے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، خوف الہی، خشیت ربانی۔ یہ وہ عظیم ترین عطیہ ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر خوف الہی اور اپنے رب کا ڈر ہو وہ پھر برائیوں کے اور بے حیائیوں کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اس مہینے کی آمد کا مقصد اور ماہ رمضان کے روزوں کا مقصد بھی رب قدوس نے یہی بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی و طہارت اختیار کرو، اپنے دل کو صاف کرو، مصفہ کرو، اور اپنے دل کے جتنے دل کی بیماریوں سے اس دل کو پاک کیا جائے۔ اور دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ وہ حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دوسروں سے جلنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اس مقدس مہینے کے اندر آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے معاشرے و سماج کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے اداروں کو بھی دیکھنا ہے، مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے، اور جو یہ سبق یہ مہینہ ہمیں دے کر کے گیا ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے انسان عبادت و ریاضت اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، یہی سبق یاد رکھنا ہے، اور پورے سال تک کہ ہم یہی سارا سسٹم اور یہی سارا نظام ہم لے کر کے چلتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی عبادت و ریاضت کی فضیلت اور عظمت تو بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ بہت سی مساجد کے اندر اعتکاف کا سلسلہ اور نظام اجتماعی بھی کیا جاتا ہے، اور اجتماعی نہ بھی ہو تو اس بستی کے روزے اللہ قبول نہیں کرتا ہے جس مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا، اس لیے ہر مسجد کے اندر اعتکاف کا سسٹم اور سلسلہ یہ بھی نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم نے اس سال ہمیں یہ موقع دیا، کرونا جیسی وبا سے ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی ہے، ورنہ 2 سال تک مسجدوں کے اندر وہ بہاریں، وہ رونقیں، وہ افطاری کا پروگرام
اور وہ تراویح میں بھی چند لوگ آتے تھے، نماز پنج وقتہ میں چند لوگ آتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور اس طریقے سے تلاوتیں، دروس وغیرہ سب کچھ جاری و ساری ہے۔ میں مالک الم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن، ہمارے ملک اور اب ریاست کو تو یوٹی بنا دیا ہے، پہلے ہم ریاست کہتے تھے، اور ہمارے ضلع اور سارے علاقے کے اوپر ہمیں فضل و کرم و احسان کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی چارے کو قائم و دائم رکھے۔